الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عال ثلاث بنات وأدبهن وزوجهن فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام کے اندر حقوق و فرائض اس انداز میں متعین کیے گئے ہیں کہ اگر ان پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا جائے تو معاشرہ ایک انتہائی خوبصورت اور معتدل معاشرہ بن جائے گا. اسلام نے جو حقوق کسی کے متعین کیے اور کسی پر فرائض متعین کیے، حقوق کسی کا کسی چیز کا لینا اور فرائض کوئی چیز ادا کرنا، یہ حقوق اور فرائض پورے کے پورے ادا ہوتے رہیں تو کبھی معاشرے کے اندر کسی کو کسی سے شکوہ اور گلہ نہیں ہوگا، اور جب کسی کو کسی سے شکوہ اور گلہ نہیں ہوگا تو خود بخود یہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. اسلام نے معاشرے کے اندر ہر فرد کے، ہر روح کے، ہر نفس کے حقوق متعین کیے ہیں. انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق، انسان تو انسان، پرندوں کے حقوق، انسان تو انسان، حشرات الارض کے حقوق، سمندر کی مچھلیوں کے حقوق، حتیٰ کہ ہر چیز جو سانس لینے والی ہے، اسلام نے ہر چیز کے حقوق متعین کیے. اور پھر انسانی معاشرے کے اندر ایک چیز کا حقوق، ایک فرد کے حقوق. استاد ہے تو شاگرد پر اس کے متعلق کیا فرائض ہیں اور استاد کے کیا حقوق ہیں،
شاگرد ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، والد اور والدہ ہے تو ان کے حقوق کیا ہیں، اولاد ہے تو ان کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں، امیر اور غریب کے، مزدور کے، اور مزدوری جس کے ہاں وہ کرتا ہے اس کے حقوق۔ الغرض معاشرے کے اندر ہر فرد کے حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں۔ اب اگر ان حقوق پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے تو معاشرے کے اندر کسی کو کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں رہے گی۔ یہ جو معاشرے کے اندر فساد ہے، کسی کی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کوئی کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حقوق پورے کے پورے ادا نہیں ہو رہے۔ ہر ایک کے اسلام نے حقوق بیان کیے۔ مرد ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں، عورت ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں، مزدور ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں، تاجر ہے تو اس کے اپنے حقوق، زمیندار ہے تو اس کے اپنے حقوق، مرد بحیثیت والد ہے تو اس کے حقوق کا ایک الگ معیار ہے، بحیثیت شوہر ہے تو اس کے حقوق کا الگ معیار ہے، بحیثیت بیٹا ہے تو اس کے حقوق کا کوئی اور معیار ہے، بحیثیت بھائی ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں۔ اسی طرح خواتین کے حقوق کہ خاتون اگر بیٹی ہے تو اس کے حقوق بھی اللہ تعالی نے اسلام نے متعین کیے۔ خاتون اگر بہن کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، الغرض کسی صورت میں بھی ہے، اللہ تعالی نے دین اسلام میں اس کے حقوق متعین کر کے بھیجے ہیں۔ اب خواتین کے حقوق، آج کل معاشرے میں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور اس کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں کہ خواتین کو حقوق دیے جائیں، اور ان جلوسوں میں اسلام کی توہین، شعائر اسلام کی توہین، حتیٰ کہ یہ گزشتہ 8 مارچ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی گئی اس جلوس میں کہ خواتین کو حق دیے جائیں، حالانکہ جو حقوق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی معاشرے میں کسی مذہب نے دیے، اور اسلام نے حقوق کسی مطالبے پہ نہیں دیے۔ اٹھائیے ذرا کتب تاریخ پڑھیے، کتب سیرت پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا حقوق ہوتے تھے۔ عرب کے اندر تو عورتوں کے ساتھ یہ حالت تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے بتا تو صحیح۔ وہ آدمی رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، کہتا ہے یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری گھر والی میری اہلیہ امید سے تھی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے یہ کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر بیٹا ہوا تو خوشی کرنا، دعوت کا اہتمام کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر دینا، جیسا کہ معاشرے کا رواج ہے۔ کہتا ہے میں واپس آیا کچھ عرصے کے بعد، میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے، دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا یہ خوبصورت بچی کس کی ہے؟ میری بیوی کہنے لگی کہ یہ آپ کی بچی ہے۔ میں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا زندہ دفن کر دینا، کل میرے گھر میں کوئی رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے گا تو مجھے سر جھکانا پڑے گا، تو نے اسے کیوں نہیں دفن کیا؟ اس آخر ماں تھی، اس نے کہا میرے دل میں اس کی اتنی محبت تھی کہ مجھ سے یہ ہو نہیں سکا،
کہنے لگا میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو اچھا کپڑے پہنا دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر میں لے جاتا ہوں، اس کی نانی اور نانا کے گھر میں لے جاتا ہوں۔ اس کی ماں نے اس کو صاف کپڑے پہنا دیے، میں نے گھر ہاتھ میں کدال بھی لی، ہاتھ میں اوزار بھی لے کر رسی بھی لے لی اور لے کے چلا گیا۔ ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں پہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں گڑھا کھود رہا تھا، گڑھا کھود رہا تھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گڑھے کے اندر سے مٹی نکال رہی تھی۔ رسول اللہ میں جب تھک گیا، مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا، اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے سورج کے سامنے میرے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بابا آپ کو ڈر، آپ کو گرمی لگ رہی ہے نا، آپ تھک چکے ہیں نا، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے سایہ کر دیتی ہوں تاکہ دھوپ آپ تک نہ پہنچے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میں نے گڑھا کھودا، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکالی، میں نے اٹھا کے اس کو گڑھے میں ڈالا، اسے پتہ نہیں تھا میں کرنے کیا لگا ہوں، یہاں تک کہ میں نے گڑھے کو بھرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے مجھے یہ بھی کہا بابا مجھے چھوڑ دو، میں تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ پر یا رسول اللہ میں نے پھر بھی اس پہ مجھے رحم نہ آیا، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رحمت کا عالم کہ وہ رحمت للعالمین پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ تجھے معاف کر دے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیرے جیسے ظالم کو میں معاف نہ کرتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف تو کر دیا چونکہ وہ اسلام لا رہا تھا، سچی توبہ کر رہا تھا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خواتین کے ساتھ عرب کے اندر یہ حشر تھا اور دیگر معاشروں میں بھی عجیب سے حقوق تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بچی کو جینے کا، عورت کو جینے کا حق ادا کی، حق دیا، سب سے پہلے اس کی زندگی دی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کی آمد سے پہلے بچی اگر کسی کی زندہ رہ بھی جاتی تو اس بچی کی تعلیم اس بچی کو سکھایا بھی جاتا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں کہتا اسلام کی برکت سے الحمدللہ ہم اس طرح نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت بس گھر کے کام کرنے کے لیے ہے، عورت کو ہماری نوکرانی اور نوکر اور چاکر کی طرح ہے۔ اسی طرح اس معاشرے میں سمجھا جاتا تھا، تعلیم کی طرف توجہ نہیں تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خواتین کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ خواتین بچیاں جو پیدا ہوتی تھیں لوگوں کے سر جھک جاتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو رحمت قرار دیا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواتین کو، بچیوں کو پسند کیا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب بھی سکھایا اور ان کا اچھی طرح رشتہ کر دیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ صحابی رسول جس کی 2 بیٹیاں تھیں تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ من لہ بنتان، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ کیا کرے گا، اس کی تو 3 ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال بنتان فأدبهن وزوجهن فلہ الجنہ، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ان 2 بیٹیوں کو وہ ادب سکھائے، تہذیب سکھائے، ان 2 بیٹیوں کو وہ اچھی تعلیم دے، اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے عزت کے ساتھ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے جس کی 1 بیٹی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ من لہ بنت، جس کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لہ بنت، جس کی 1 بیٹی ہو فلہ الجنہ، جو اس پہ اچھی طرح تعلیم دے، اچھی طرح اس کا اچھی جگہ پہ رشتہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ مقام عورتوں کو سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تعلیم کا حق میرے نبی نے دیا خواتین کے لیے، اور خواتین اب اسلام نے اتنے حقوق دیے، اسلامی مسائل کو، شریعت کے فقہ کے مسائل کو پڑھا جائے، جتنے حقوق عورت کو دیے جاتے ہیں رب محمد کی قسم کہیں اور حقوق نہیں ہیں۔ آج حقوق کے نام پہ ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو برگلایا جا رہا ہے، حقوق کے نام پہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کے حقوق نہیں ملتے، خواتین کے حقوق نہیں ملتے۔ رب کعبہ کی قسم جو حقوق خواتین کے ہیں اگر ہم کو سمجھ لیں، ہم ان کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے،
خواتین کے حقوق کتنے ہیں، کہ خواتین کی تعلیم و تربیت ہے، نکاح کا موقع آتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے بچی کی مرضی معلوم کی جائے، خاتون کی مرضی معلوم کی جائے۔ اسلام یہ حق دیتا ہے کہ نکاح سے قبل اس بچی کی، اس خاتون کی مرضی معلوم کی جائے، جس کی مرضی ہوگی اس کا نکاح ہوگا، جہاں پہ اس کی مرضی ہوگی اس کا نکاح ہوگا۔ نکاح کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں حق مہر دیا کہ ایسے نہیں، اس کے لیے حق مہر ہے، عزت و احترام ہے۔ نکاح کے بعد اس کے خاوند کو اس کے حقوق رکھے ہیں، جب تک وہ بچی ہے والد کے گھر میں ہے اس کے حقوق باپ کے ہیں، اس کے حقوق بھائی کے ہیں۔ اب بیوی کی صورت میں اپنے خاوند کے گھر چلی گئی، اب اس کے حقوق خاوند کے پاس ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ خاوند کی نوکرانی بن کے رہ گئی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی صورت میں یاد رکھنا عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے، اسلام نے اتنا حق دیا ہے۔ آج تو ہم معاشرے میں نا، ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ معاشرے میں ایک رواداری ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، رواداری کے تحت خواتین سارے کام بھی کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ جانور والا سلوک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا پہاڑ گرایا ان پہ، ان کو کھانا کھلانا، ان کے کپڑوں کا بندوبست کرنا یہ تو لازم ہے نان نفقے کا، لیکن اگر بچہ ہو گیا تو بچے کی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے اگر ماں سمجھ کے وہ دودھ پلاتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اس کی رواداری ہے، لیکن اگر وہ انکار کر دیتی ہے یا خاوند سے یہ کہتی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے میں پیسے لوں گی، الگ سے اس کی رقم دوں گی، تو خاوند پر لازم ہے اس کو ادا کرے یا باہر سے بندوبست کرے اس کے دودھ کا۔ اتنا حق اسلام دیتا ہے عورت کو، اور اگر خاوند کے ساتھ نہیں بنتی تو خاوند کے پاس طلاق کا اگر حق ہے تو بیوی کے پاس بھی خلا کا حق ہے، اس کو بھی اللہ نے حق دیا کہ اگر وہ زندگی اس انداز سے نہیں گزارنا چاہتی تو اس کو بھی خلا کا حق دیا گیا ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے میراث سب سے پہلے اسلام نے دی ہے۔ یہ یورپ کے اندر یا مغرب کے اندر جو خواتین کو تھوڑے بہت حقوق دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مغرب والے خواتین کو بڑے حقوق دیتے ہیں، وہ کیسے حقوق دیتے ہیں؟ ان کے نزدیک حق یہ ہے کہ خاتون بھی عورتیں بھی مردوں کی طرح کام کریں تو پھر ان کو بھی تنخواہ ملے گی۔ کہتے ہیں جی ہم نے عورت کو بڑا حق دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت گھر میں بیٹھے اس کے باپ پہ، بھائی پہ، اس کے خاوند پہ لازم ہے کہ اس کو بغیر کام کیے تنخواہ دے، اس کا خرچہ اس کے گھر میں دے۔ اور میراث سب سے پہلے اسلام نے، اور آج بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں عورت کے لیے میراث نہیں ہے، اسلام نے میراث کا حق دیا۔ آج تین چار چیزوں کو لے کر خواتین کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اور جناب خواتین کی جو گواہی نصف ہے اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ یہ چند دن پہلے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، دیگر بڑے شہروں میں مارچ کیے گئے، جناب اسلام میں خواتین کو نصف گواہی دی گئی ہے اور میراث میں حق آدھا دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کے لیے 1 کیوں لازم ہے؟ اب یہ یہودیوں کی کوشش ہے، اب وہ ان کی جو آرگنائزر ہیں وہ ہندو خواتین ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والی ساری ہماری مسلم خواتین، مسلم معاشرے کی۔ یہ چند سلوگن ہیں ان کے، چند نعرے ہیں۔ پہلی بات جی عورتوں کی گواہی آتی ہے، جی مرد 1 گواہی دے تو پوری گواہی ہے، عورتیں 1 کی گواہی نہیں قبول ہوتی، 2 عورتیں تب 1 کے برابر ہوتی۔ یاد رکھیں گواہی کوئی منصب یا عہدہ نہیں ہے، گواہی ایک ذمہ داری ہے۔ اور جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے عدالتوں سے وہ جانتے ہیں کہ گواہی دینے کے لیے اچھا خاصا بندہ کھڑا ہو، جب مخالف وکیل جرا پہ اتر آتا ہے تو اچھے خاصے بندے کا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر خواتین کے لیے، عورت جو صنف نازک ہے اس کے لیے یہ رکھا کہ ایسی حالت میں پڑنے کے بجائے اللہ نے یہ ذمہ داری اس سے آگے کر دی، تاکہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ نہ اٹھا، اس کو اٹھانا نہ پڑے۔ جہاں تک بات ہے میراث کی کہ جناب بچیوں کی میراث آدھی ہے، میراث آدھی ہے، مرد پہ سارا کچھ ذمہ داریاں مرد پہ ہیں، گھر کی ساری ذمہ داری مرد پہ، مرد پہ ساری ذمہ داری ہونے کے بعد اس کو 1 حصہ، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
حتیٰ کہ اپنا کھانا بھی عورت کی ذمہ نہیں ہے کہ اپنا کھانا خود کرے، وہ بھی اس کے خامد کی ذمہ ہے، اس کے بھائی کی ذمہ ہے، اس کے والد کی ذمہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو خامد کی ذمہ ہوگا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے باپ کی ذمہ ہوگا۔ اس کے باوجود اس کو آدھا حق دیا جا رہا ہے، اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ پھر وہ اس کو کہاں حق کرے۔ بچوں کو دے تو اس کی مرضی، خامد کو دے تو اس کی مرضی، کسی کو نہیں دے تو اس کی مرضی۔ اور پھر حق بھی عورت کو کیسے؟ مرد کو ملے گا ایک باپ کے جانے کے بعد باپ سے میراث ملے گی، عورت کا بھائی دنیا سے چلا گیا اس سے بھی میراث ملے گی، باپ چلا گیا اس سے بھی میراث ملے گی، اگر خاوند فوت ہو گیا اس سے بھی میراث ملے گی، بیٹا فوت ہو گیا اس سے بھی میراث ملے گی۔ اب بتائیں یہ آدمی ہے تو دو گنا ہے، لیکن یہ ایک چمکتے دمکتے نعرے، خوشنما نعرے لگا کر اسلام کے خلاف بے حیائی اور فحاشی کو عام کرنے کے لیے خواتین کو میدان میں لایا جا رہا ہے کہ خواتین کے حقوق نہیں مل رہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اسلام نے حقوق دیے ہیں، ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب حج بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی بڑی پکی پڑھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بیٹی کا حق یا بہو کا حق یا بیوی کا حق یا اپنی بہنوں کا حق میراث میں نہیں دیا۔ وہ نمازیں تو ان کی اپنی جگہ پہ ہیں، حج تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ نمازیں اس حق سے ان کو نہیں بچائیں گی، اور اس کی طرف نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کچھ ویسے فراڈ ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، رب کعبہ کی قسم نہیں ہوتے جب تک بندے سے معاف نہ کروا لیں۔ یہ بھی مذاق ہے؟ اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں اور آج ہم نے ان کے جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں۔ بیل کے لیے تو دیسی گھی بھی ہے، کتوں کے کھلانے کے لیے تو اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک، جانوروں سے بھی بدتر۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ تبلیغ بھی کرتے ہیں اور ہم 4 مہینے بھی لگاتے ہیں اور ہم نے حج بھی کیے ہوئے اور عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، اور ہم بڑے اپنے آپ کو حاجی، نمازی اور پاک باز سمجھتے ہیں اور عشق رسول کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور نبی کی غلامی کا درد بھی پڑھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب تک یہ حقوق نہیں دو گے، آج میں اور آپ حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، مسجد میں آ کے نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری خواتین مہینہ سال گزر جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، رمضان تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے، رمضان آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی کوئی چیز ہے، رمضان تک پورے رمضان کے علاوہ الا ماشاءاللہ، ورنہ 80% خواتین ایسی ہیں نمازیں نہیں پڑھتی، 80% خواتین ایسی ہیں جن کو پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتہ۔ کیا مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کیا ہماری نمازیں ہمیں بچائیں گی؟ کیا ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو میرے دوستو، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ صرف اسلام اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر مسلمان بن جاؤ، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ لو، دکان میں بیٹھو گے وہاں بھی اسلام کی تعلیمات ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ ہو گے وہاں اسلام کی تعلیمات الگ ہیں، خواتین کے ساتھ ہو گے وہاں اسلام کی تعلیمات الگ ہیں۔ آج کیوں موقع مل رہا ہے مغرب والوں کو، آج کیوں یہودیوں کو موقع مل رہا ہے کہ اسرائیل کے جھنڈے اسلام آباد میں لہرائے جا رہے ہیں، میری اور آپ کی بہنیں بیٹھ کے حقوق کے نام پہ ان کے پیچھے چل رہی ہیں؟ اگر ہم جو اسلام نے حقوق بتائے ہیں ہم وہ حقوق ادا کرتے، اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے، بیوی کو بیوی سمجھتے، اس کو جانور نہ سمجھتے، رب کعبہ کی قسم آج یہ حالت نہ ہوتی، آج مغرب ان کو نہ بدلاتا۔ آج ہماری بچیاں، ہماری بچیاں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی، جب ان کو ہم نے حقوق نہیں دیے تو وہ یہودی عورتوں کے پیچھے، یہودی مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر اسلام کے بھی خلاف بول رہی ہے، قرآن کے بھی خلاف بول رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے۔ اس لیے اسلام نے جو حقوق دیے ہیں ان حقوق کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ میراث کا حق بہت اہم ہے، بہت لازم ہے، جسے ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا۔ یہ لازم ہے، فرض عین ہے ادا کرنا۔ آپ 10 لاکھ کا جہیز نہ دیں بچی کو، خدا کی قسم شریعت میں جہیز نہیں ہے۔
10 لاکھ کا جہیز نہ دیں، اگر 2 لاکھ کی اس کی جائیداد بنتی ہے وراثت میں، وہ وراثت اس کو دے دیں، وہ زمین اس کی دے دیں، اس کا حق اس کو دے دیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن آپ 10 لاکھ کا جہیز دے دیتے ہیں، وراثت میں اس کا حق نہیں ادا کرتے، جتنا مرضی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے دیں، بخشش نہیں ہوگی، وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ جو چیز شریعت نے بتائی ہے، وہ جو دین نے بتائی ہے، اور اگر آپ بچیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا جائے، جیسے بیٹوں کو دیا جاتا ہے، بچیوں کا نصف ہے، ان کو نصف ان کا دے دیا جائے، خدا کی قسم کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا سسرال میں جا کے بچیوں کو جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر وہ جہیز کے بجائے اپنا وہ حق لے کے جائیں، ایسے چکر ہی نہ چلیں، ایسے رونے، ایسے جھگڑے ہی نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں شریعت نام کی اور شریعت کو سمجھنے کے لیے بہت عجیب سا ماحول ہو چکا ہے۔ اتنا رسم و رواج، اتنا رسم و رواج، اتنا رسم و رواج، ہر بات لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہر بات لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج ہم نماز جنازے میں جاتے ہیں، کوئی فلاں دیکھنے والا ہوگا اس کے لیے۔ آج ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ میں بہت ساری جگہوں پہ تعزیت کے لیے اس وجہ سے صرف نہیں جاتا کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جو فلاں دیکھ رہا ہوگا تو فلاں آیا یا نہیں آیا، اس چیز کو دیکھ کر میں نہیں چاہتا۔ اور جب یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اب دیکھنے والا کوئی نہیں، بھائی تعزیت سنت ہے، سنت کی نیت سے جاتے ہوتی ہے۔ بہت ساری شادیوں میں اس وجہ سے شرکت نہیں کرتا کہ دکھلاوا ہو جائے گا۔ اگر دعوت آئے بحیثیت دعوت، مسلمان کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اس اعتبار سے شرکت کرتا ہوں۔ لیکن کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ یہاں بھی دکھاوا ہے، نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج لوگوں سے کسی کا باپ مر گیا ہے، باپ کی تعزیت کے لیے آنے والا اس لیے نہیں آ رہا کہ یار اس کا والد فوت ہو گیا، اس بیچارے کے سامنے 2 جملے تعزیت کی کہہ دوں، اس کا دن ٹھیک ہو جائے گا، اس نیت میں کوئی نہیں جاتا۔ اور وہ بھی اس نیت سے نہیں بیٹھے ہوتے، دیکھتے ہوتے ہیں یار فلاں کا باپ مرا تھا، ہم تو گئے تھے گاڑی لے کے گئے تھے، وہ نہیں آیا۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ ہر کام دکھاوے کا، ہر کام دکھاوے کا، ہر کام دکھاوے کا۔ کوئی ایک کام سے اخلاص کا ہو جائے گا۔ آج کل تو نمازیں بھی ایسی ہیں، نمازیں اس مسجد میں جائیں گے تو فلاں دیکھے گا، اس مسجد میں جائیں گے تو فلاں دیکھے گا، لہٰذا اس مسجد میں جاتے ہیں دیکھنے والے کہیں گے۔ میں ہمارا معاشرے کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، معاشرہ، برادری، رسم و رواج، ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ تو شریعت کو فالو کریں، کچھ تو ہم اخلاص سے کریں۔ ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ جناب اخلاص، اخلاص، اخلاص کی نیت کسی چیز میں نہیں رہا۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں، نہ اس سے پہلے کسی معاشرے نے دیے ہیں، نہ کس کے بعد، صرف خواتین تو خواتین میں تو انسان ہے، اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے ہیں ایک ایک چیز کے۔ لہٰذا حقوق کے نام سے اسلام پر اٹھنے والی آوازیں، یہ بہت ایک کفر کا جال ہے، کفر کی سازش ہے۔ لیکن ہم نے کفر کی سازش کو اس انداز میں ناکام کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے، سب سے پہلے میں نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے، آپ نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز کفر جتنی محنت مرضی کر لے، اسلام قیامت تک کے لیے آیا تھا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا، اسلام زندہ رہنے کے لیے آیا تھا۔ انشاءاللہ اسلام غالب رہے گا، اسلام باقی رہے گا، کفر نیست و نابود ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے نہیں بنیں گے، یاد رکھیں اسلام پھر بھی نہیں مٹے گا، اسلام پھر بھی نہیں ختم ہوگا، لیکن کل ہمارا نام کہیں اور لکھا ہوا ہوگا۔ اور آج اگر ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے اور ہم اس کا سبب بن جائیں گے تو کل اسلام کی زندہ کرنے والوں میں ہمارا نام بھی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کا ہاتھ ہونا اس کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔